یہ اونٹنی بہت عرصے تک ایک دن پانی پینے کو آتی اور پھر اگلے دن نہیں آتی۔ ایسا کھلا معجزہ دیکھ کر لوگ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور سمجھیں کہ وہ صالح واقعی اللہ کا بندہ ہے اور اس کا پیغام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے شروع کر دی۔ اب وہ صالح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور کہنے لگے، بے شک جسے تم مان رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے، شاید یہ اونٹنی جسامت اور شکل و صورت میں دوسری اونٹنیوں سے مختلف اور ممتاز تھی، اسی لیے دوسرے مویشی اس سے خوف کھاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور جب وہ پانی پینے کو آتی ہے تو دوسرے اونٹ پیاس کے باوجود غائب ہو جاتے ہیں۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہ اونٹنی تو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے لگی ہے، تو لوگوں نے دیکھا کہ صالح کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، تو ڈر گئے کہ کہیں یہ تعداد بڑھ نہ جائے اور صالح کے ماننے والے اور مدد کرنے والے زیادہ نہ ہو جائیں، اور اس دلیل اور برہان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طرف راغب کرنے کے بارے میں سوچا۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں یعنی ٹخنوں سے نیچے کے پٹھے کاٹ ڈالنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ صحرا میں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ حالانکہ صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا کہ اگر انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اسے قتل کرنے کے درپے ہوئے تو انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی آدمی کی جرت نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے عورتوں کا تعاون حاصل کیا جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا، مال و دولت کا جھانسا دیا، اپنے حسن و جمال کا جھونسا دیا اور جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عورت جو حکم دیتی ہے تو لوگ اس کی بات ٹال نہیں سکتے، اور جب وہ کسی چیز کی تمنا کرتی ہے تو جوان اس کی آرزو کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایسی حسینہ موجود تھی جس کا اشارہ آبرو پر سب کچھ قربان ہو سکتا۔ یہ ذی صدوق بنت محیا تھی، کے پاس مال بھی تھا اور جمال بھی۔ اس نے مصدع بن مہراج کو کہا کہ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دے، جو ایک واضح معجزہ ہے، تو وہ اسے اپنا لے گی۔ ایک اور بوڑھی عورت جس کا نام انیزہ تھا، اس نے کدار بن سالف کو اپنی جوان خوبرو بیٹی دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ صالح کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دے جو دلوں کو کھینچے چاہتی اور دلوں میں ایمان کی کاریاں جگا رہی تھی۔ ان حالات کے بعد دونوں مصدع اور کدار کو اس پیش کش نے نہ ڈر کر دیا۔ حسن و جمال کی رغبت ان کے دلوں میں کروٹیں لینے لگی۔ سوچا اپنی جرت اور بہادری کا سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے، اس لیے فوراً اونٹنی کے قتل پر تیار ہو گئے۔ نہ صرف تیار ہوئے بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ اپنی تلوار اور اپنے تیر سے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں لوٹے تو ان کا استقبال اس طرح کیا گیا جیسے کوئی بادشاہ واپس آ رہا ہو۔ قتل تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے اتنا کہنے کی بھی جرت کی کہ اے صالح، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو جس عذاب سے ڈراتا تھا لے آ اسے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، تم نے اس گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ اب 3 دن گھروں میں زندگی سے لطف اٹھا لو، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اور تمہیں اپنے کیے کا دیکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں۔